نے منتخب کیا تھا 5 سال کے لیے. میں نااہل ہو گیا. طاقت جو ہے وہ عوام ہے, کسی اور ادارے کے پاس نہیں. Only and only the Constitution, which is supreme. ہمیں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں. الیکشن کا میدان لگے گا, گھوڑا بھی حاضر ہوگا, میدان بھی حاضر ہوگا. یا تو اصول ہے یا پھر کچھ بھی نہیں. عوام کی طاقت کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹارگٹ پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آسماں چودھری. ناظرین, پاکستان جیسے جیسے انتخابات کی جانب بڑھ رہا ہے, وہاں نئے نئے اتحاد سامنے آ رہے ہیں. ایک دوسرے کو شکست دینے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, مات دینے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور دوسری جانب خفیہ اتحاد بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیے جا رہے ہیں اور اپنی جیت کو یقینی بنایا بھی جا رہا ہے. آج کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں نگران سیٹ اپ کے حوالے سے خفیہ مذاکرات کا سلسلہ تو جاری ہے, اور اس چیز پہ اتفاق رائے تو ہو گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ سندھ میں نگران ہوگا اور پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کا وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ ہوگا. لیکن اب بات اس چیز پہ اڑی ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کو نگران وزیر اعظم بنانے کا حق دینا چاہیے, کیونکہ اس میں نون لیگ کی مان لی گئی کہ فخر الدین جی ابراہیم کو الیکشن کمشنر تعینات کر دیا گیا نون لیگ کی مرضی کے مطابق. تو اب پیپلز پارٹی کا حق ہے, پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ نگران وزیر اعظم بھی ان کا ہونا چاہیے. دوسری جانب آج کا ایک اہم دن ہے. 26 اپریل کے فیصلے کے بعد یوسف رضا گیلانی جب نااہل ہوتے ہیں تو پھر آج ہم نے دیکھا NA 151 پہ الیکشن جاری ہے, جو کہ وہاں پہ ان کے صاحبزادے عبدالقادر گیلانی الیکشن لڑے. ان کی سیٹ پہ یوسف رضا گیلانی کے مطابق سپریم کورٹ کے وہ فیصلے کو, اپنی نااہلی کے فیصلے کو عوام کی توہین ثابت کرتے ہیں, اور آج جب عوام فیصلہ دیتے ہیں تو شاید ان کا یہی کہنا ہے کہ عوام کا فیصلہ ہی اصل اور حتمی فیصلہ ہوگا. آنے والے الیکشنز کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ نیا الیکشنز پاکستان پیپلز پارٹی اکیلے لڑے گی یا اس کے مخالف IJIB بنایا جا رہا ہے. نگران سیٹ اپ کے حوالے سے جو مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے, دونوں بڑی پارٹیاں اندر کھاتے اپنی بارگیننگ کی پوزیشن میں ہیں, اپنے مطالبات بھی منوا رہی ہیں. لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ فخر الدین جی ابراہیم کی اپوائنٹمنٹ تو ہوگی, لیکن ان کی حلف برداری کو ڈیلے کیوں کیا گیا, اس میں کیا حالات اس کے پیچھے تھے, اور کیا واقعی ہی اس آج کے الیکشنز کا انتظار کیا جا رہا تھا جہاں پہ یہ ثابت کیا جا سکے سپریم کورٹ بمقابلہ عوامی طاقت اس حوالے سے کیا کہتی ہے. اور اسی بات کا تاثر صدر زرداری نے آج کراچی میں اپنے خطاب کے دوران کہا کہ اصل فیصلہ پاکستان کے شاید عوام انتخابات اور ووٹ کے ذریعے کرتے ہیں. تو کیا آنے والے چند دنوں میں ہمیں سپریم کورٹ بمقابلہ عوامی انتخابات جن کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں؟ کیا نیا سیٹ اپ بننے جا رہا ہے اور سپریم کورٹ کا اسی طریقے سے مقابلہ کیا جائے گا؟ لیکن چیف جسٹس صاحب کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کسی کا بھی بیٹا ہو اگر قانون پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو یقیناً سزا کا مستحق ہوگا. لیکن پاکستان کے عوام کی بات کریں, ایک پول کے مطابق جمہوریت کے بارے میں جب پول کرایا گیا تو 58% پاکستان کے عوام نے جمہوریت سے بیزاری کا اظہار کیا. تو اسی پہ بات کریں گے کہ اگلا منظرنامہ کیا بننے جا رہا ہے. کیا پاکستان کے عوام واقعی جمہوریت سے بیزار ہو گئے یا اپنے ووٹ سے وہ ان حکمرانوں کا احتساب کریں گے؟